اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بہت ہی خاص ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اکثر اوقات بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہمیں سوال ملے ہیں، تو میں ان تمام سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا پیش کروں گا جو کہ حدیث مبارک سے ہے کہ اگر آپ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا میری بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ دعا احادیث مبارک میں سے ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے جو سوال رسی ہوئے کہ جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے، آپ کے اپنے دل میں بھی پیدا ہوں گے، تو آئیے ایک ایک کر کے ان کے ذرا جواب ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں آسانی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو کیا گیا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام و اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں ورحمہ اللہ تعالی، کیا ان کے توسل سے جو ہے وہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، یا توسل ہے ہی کیا، یعنی توسل ہی کیا چیز ہے، یعنی وسیلہ ہی کیا چیز ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ان سے جو توسل مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے بر آنے اور جو آپ کے سوال ہوتے ہیں، آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کے حاصل کرنے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شفاعت کا بھی معاملہ ہے پیغمبروں میں۔ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ غور کیجئے کہ ہم دعا اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ ان ہستیوں کو سامنے رکھ کے، جیسے اولیاء کرام ہے، ان سے ہم نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ایسی ایسی پیاری ہستیاں جن کی تو دعا نہیں ٹھکراتا، یا جن کے نام پہ بھی تو دعائیں قبول فرما لیتا ہے، تو ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اے رب کریم، کیونکہ وہ تیرے پیاری ہستیاں ہیں جن کو تو نے جو ہے وہ بہت عزت بخشی اور تو ان کی باتوں کو موڑتا بھی نہیں ہے۔ تو اگلا سوال جو ہے وہ سیدھا انبیاء اکرام کے بارے میں ہی ہے کہ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو ناظرین، دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایسی مقرب ہستیاں ہیں، واقعی جن کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ مقرب ہوئے ہیں، کچھ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یعنی سنی سنائی باتیں معلوم نہیں ہیں، کچھ اتھینٹیکیشن موجود ہو تو ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ پیغمبر علیہم السلام ہی آتے ہیں۔ سوال توسل کرنا یعنی وسیلہ بنانے کا ثبوت آپ اس میں ثبوت جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے پہلے تو آ جائیے قرآن الکریم کے اوپر آ جائیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا اگر ترجمہ کنز ایمان میں دیکھیں تو کیا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ناظرین، اب وسیلہ بھی 4 قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ مختلف کتابوں سے جب ہم نے تحقیق کی تو یہ 4 قسم کے وسیلے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں، جن کو اسماء و صفات الہیہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پیارے پیارے نام ہیں، ان سے مجھ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ذریعے۔ دوسرا کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جس مرضی صورت کی کریں، جہاں سے مرضی کریں، جدھر سے مرضی کریں،
اس کی تلاوت کرنے کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں، تو وہ بھی قرآن پاک آپ کا وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہی۔ اور جو اگر 3 نمبر ہم وسیلے کی بات کریں تو عمل صالح کے ذریعے، کیسے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کسی کو کپڑا پہنائیں، کسی کو گھر میں کھانا پہنچائیں، کسی کا خرچہ لگا دیں، کسی بھی طریقے سے اپنی اوقات کے مطابق جو بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں وہ نیکی کیجئے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اب ایک اور بھی اس میں آ جاتا ہے کہ توسل دعائے مومن کے ذریعے۔ ناظرین، سب سے بہترین جو وسیلہ ہے وہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت پہ مکمل بھروسہ رکھنے والا، اللہ کی ماننے والا، اس کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس نماز کے دوران اور نماز کے بعد بھی، نماز بھی بیسیکلی دعائیں ہی ہے۔ سورہ الفاتحہ کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ 2 تشہد میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، یہ تمام جو ہے اس میں اینڈ تک دعائیں ہیں، اور بعد میں آپ اپنی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ مسنون جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، وہ کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اذکار بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد کرنے والے جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ والی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو 5واں، وہ توسل الانبیاء و اولیاء الہی، یعنی انبیاء اکرام کے ذریعے۔ اب ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں مزید کچھ پیش کریں گے۔ ایک حدیث پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ اس حدیث میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ پہلے حدیث سن لیجئے، واقعہ سن لیجئے، پھر آپ کی خدمت میں وہ دعا بھی پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نابینا شخص کے ذریعے یہ جو وسیلہ کی دعا ہے وہ تعلیم فرمائی۔ تو ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آنکھ والا کر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پیدائشی نابینا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹھ کے سارے سننا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور اس طریقے سے تمام اٹینڈ کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر کہ وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو نابینا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا ہی فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب سن لیجئے، غور کیجئے، وضو باوضو ہو کے اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بعد میں آپ کے سامنے یہ دعا رکھتا ہوں جو آپ نے یاد کرنی ہے، اور پھر اپنی دعائیں اس طریقے سے کرنی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے، کہ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، تو اسے پوری فرما دے۔ تو یہ ناظرین، میں آپ کو سارا یہ بتاتا ہوں آگے آ کے کہ اور کیا کیا طریقے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا دنیا سے رحلت کر جانے والے جو ہستیاں ہیں، کیا ان کے توسل سے بھی مانگ سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے بھی؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا عالم برزخ کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔ لیکن یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ واقعی ان کی کچھ کرامات ہوں، اور کسی نے ان کی طرف جو ہے وہ خوابوں میں دیکھا ہو، کچھ ان کی طرف سے کچھ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ واقعی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ ان کی طرف سے آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر قرآن کریم میں ہی اگر آپ پھر سے غور کریں تو جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ حضرت مریم
علیہ السلام کے باہر تالا لگا کے چلے جاتے تھے اور واپسی بھی آتے تھے تو پھل ہوتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہاں تو فرشتہ آتا ہے تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. اور اس کے بعد آپ کو بشارت ہوئی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ وہ دعا آپ کی وہیں سے قبول ہوگی. اس کا مطلب ہے جہاں کوئی نیک بندہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، اس جو مقام عبادت ہوتا ہے وہاں بھی کھڑے ہو کے اگر آپ دعا مانگیں تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ناظرین، ایک اور واقعہ جو کہ احادیث مبارک میں اور بڑی پیارا واقعہ ہے، حضرت اویس کرنی کے لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، جبکہ مدینہ منورہ میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ زیارت بھی نہیں ہوئی تھی، آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن روحانی طور پہ کتنی زیارتیں ہوئی تھیں وہ تو واللہ عالم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیے گا، اور اپنا جناب دستار مبارک بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو پیش کیا اور دعا کرنے کی درخواست کی. اس سے بھی اندازہ فرمائیے کہ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، اور جب وہ سجدے میں گئے تو فرمایا کہ تم نے مجھے سجدے سے اٹھا دیا، ورنہ جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے اس کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ امت بخشی ہو چکی. تو یہ واقعات ہیں. اور آگے جناب اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ ہے ان کا، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، انت الذی لما توسل بک آدم من ذلۃ فاز وهو آباک. آپ سنیے، اس کا ترجمہ سنیے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا. کس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے اور قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی جگہ پر تھے. ہمارے جد امجد ہیں نا، ظاہر ہے وہ ہمارے دادا کہلاتے ہیں ہم تمام زمین پہ رہنے والی مخلوق سے. تو اسی طریقے سے امام شافعی جو رحمہ اللہ کا عمل بھی ہے، امام شافعی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے قائل تھے. چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم سے توسل کرتے اور ان کی قبر پر حاضر ہو کر زیارت کرتے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے دعا کرتے اپنی حاجت کے لیے. اندازہ فرمائیے کون کس کو وسیلہ بنا رہا ہے. تو لیکن بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں پر باقی سب باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ایک حدیث ہے، امام بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ اہل مدینہ قحط سے دوچار ہو گئے، اور قحط اتنا شدید تھا کہ بہت مشکل ہو گیا، بکریاں مرنا شروع ہو گئی، گھوڑے ہلاک ہونا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کے لیے کہا کہ قحط پڑ رہا ہے. تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. فرماتے ہیں حضرت انس کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہوائیں چلنا شروع ہوگی، اسی وقت بارش شروع ہوگی، اور وہ بارش ایک ہفتہ رہی. بارش ایک ہفتہ رہی کہ آنے والے جمعے میں ایک اور شخص اٹھا خطبہ جمعہ کے دوران اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا کیجئے کہ بارش بہت ہو گئی ہے، تو اب ہمیں جو ہے اب بارش یہ رک جائے، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا ہے مدینہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو بارش رک گئی. یہ تو چلیں آپ کی موجودگی کی بات ہے. اب آئیے کہ صحیح البخاری کتاب الاذان باب دعا، اس میں سے احادیث مبارک ہے 589. تو وہ دعا کیا ہے کہ جو آپ نے کرنی ہے اپنی دعاؤں کے سلسلے میں وسیلہ کے. تو وہ دعا آپ اسکرین پہ بھی میں بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک اور اگر اجازت دے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، اور یہ قیامت تک دعا پڑھی جائے گی. اس دعا میں آپ دیکھیں کہ لفظ آتا ہے وسیلہ کا.
جس کا ترجمہ میں جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا کرے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود عطا فرما کہ تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاع واجب ہو گئی۔ تو اب ناظرین پیش ہے دعا جو کہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ دعا بہت خاص ہے۔ اس سے یہ بھی سن لیجئے کہ یہ وہی جو نابینا شخص والی دعا تھی، یہ جو آپ کو بتایا تھا کہ وہی حدیث خدمت میں پیش ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ حضرت عثمان بن حنیف سے جو میں نے روایت کی تھی، تو وہ یہ دعا آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس دعا کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اسے امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح اترتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب دعا کرنی ہو تو یہ دعا کیجئے، اور اس کے بعد اپنی دعائیں یعنی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ کیسے؟ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجاتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفیہ فی۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، اے محمد میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو۔ اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ تو یہ تھی ناظرین ویڈیو جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تحقیق بیان کرنا ضروری تھی، ڈائریکٹ اگر میں آپ کو یہ دعا دے دیتا تو بہت سے لوگ کہتے کہ بھائی کیسے وسیلے سے آپ نے بتا دیا، ایسے کیسے بتا دیا، تو اس کی اتھینٹیکیشن اور مختلف روایات میں کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے حق میں اللہ رب العزت ساری دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔